شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 470 ہجری کے اندر پیدا کیا۔ اب 1000 سال ان کی وفات کو گزر چکا ہے۔ یہاں چند ماہ بعد لوگ اپنے ماں باپ کی قبر بھول جاتے ہیں۔ یہاں رشتہ داروں کا کچھ ہی ہفتوں میں نام اور تذکرہ ختم کر بیٹھتے ہیں۔ یہاں جگری دوست، یار غار، صبح و شام سائے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے، ان میں سے کوئی ایک قبر کے پاتال میں اتر جاتا ہے تو دوسرا اس کو یاد کرنا ہی بھول جاتا ہے۔ تو قابل غور بات یہ ہے کہ جب اتنے قریبی رشتہ دار بھول جاتے ہیں، خامن عمر بھر کی رفیقہ حیات کو مٹی کے حوالے کر کے بھول جاتا ہے، اولاد اپنے ماں باپ کو قبر کی تنہائیوں میں لٹا کر ہمیشہ کے لیے بھول جاتی ہے، یار غار کہلانے والے دوست ایک دوسرے کو بھلا دیتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج 1000 سال گزر گیا، آج بھی شیخ عبدالقادر جیلانی امت کو یاد ہیں؟ 1000 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، 1 صدی نہیں، 2 صدی نہیں، پوری 10 صدیاں گزر گئی۔ زمین و آسمان کی کروٹوں نے کیا کیا گردش انقلاب نہ دیکھا، اس بوڑھے آسمان نے کن کن تہذیبوں کو پروان چڑھتے اور صفحہ ہستی سے مٹتے ہوئے نہیں دیکھا، اس زمین نے کتنے دریاؤں کو زمین کے راستے چیرتے اور ان پہاڑوں کے اندر سے گزرتے ہوئے چشموں اور ندی نالوں کو اپنے راستے بھولتے نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے بادشاہ جنہوں نے کئی ہزار برس حکومت کی، کئی 100 سال حکومت کی، عمر بھر بادشاہ رہے، یہاں تک کہ ان کی موت نے انہیں تخت سلطنت سے اتارا، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نہ صرف آج نام لینے والے دنیا میں لاکھوں بلکہ کروڑوں ہیں، بلکہ ان کے سلسلے کے اندر مرید ہو کر اللہ تک پہنچنے والوں کی تعداد بھی بے شمار ہے۔ ان کے مرتب کیے ہوئے نظام اصلاح و تزکیہ کے راستے سے گزر کر لاکھوں لوگ واصل باللہ، عارف باللہ اور کاملین اور عارفین میں شامل ہوئے اور آج بھی شامل ہو رہے ہیں۔ آج بھی دنیا میں سینکڑوں مسلمان اپنی اولاد کا نام حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام پر عبد القادر رکھتے ہیں، نسبت اور برکت کے حصول کے لیے۔ آج بھی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کا فیض پھیل رہا ہے اور دنیا کی سینکڑوں زبانوں میں ان کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ آج جب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے 1000 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی ان کا فیضان جاری ہے، تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے آج بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے، آج بھی احترام اور ادب سے لوگ ان کا نام لیتے ہیں۔ تو جب وہ زندہ تھے اس وقت اللہ نے ان کو کیا محبوبیت اور کیا مقبولیت اور کیا مرجعیت عطا کر رکھی ہوگی، اس کا اندازہ صرف اس سے کر سکتے ہیں کہ ان کے ایک ایک بیان کے اندر 70 ہزار لوگ شریک ہوتے تھے۔ کئی ہزار کافروں نے ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا اور لاکھوں فاسق و فاجر لوگوں نے ان کے بیانات سن کر ان کی پاک صحبت اٹھا کر اپنی زندگیوں کا رخ بدل کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر آ گئے۔ اس کی وجہ سمجھنے کے لیے کہ آج بھی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیوں زندہ ہے، آج بھی ان کی کتابوں کے ذریعے اور ان کے سلسلہ قادریہ کے ذریعے اور ان کے خلفاء کے ذریعے دنیا بھر میں ہدایت کا جو سامان تقسیم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے دلوں میں ان کی جو عزت، احترام اور محبت موجود ہے، تو اس کی وجہ ایک حدیث ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل امین کو بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، اے جبرائیل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبرائیل میں فلاں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔
اور آسمان والوں میں اعلان کر دے کہ اللہ اور جبرائیل فلاں آدمی سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس آدمی سے محبت کرنے والے بنو، تو سارے آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے والے بنتے ہیں۔ ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ اس کے لیے زمین میں مقبولیت اور محبوبیت رکھ دیتا ہے کہ جب وہ زندہ ہو تب بھی ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، اور جب وہ مر جائے تو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کی شمع کو جلائے رکھتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال، کون سا مسلمان ہے جو آج صحابہ کا تذکرہ سن کے دل میں ٹھنڈک محسوس نہ کرتا ہو؟ کون سا صاحب ایمان ہے جو آج صحابہ کرام کے ناموں پر اپنی اولاد کا نام رکھنا فخر محسوس نہ کرتا ہو؟ کون سا مسلمان ہے کہ جس کے دل آج احترام اور حب صحابہ سے خالی ہوں؟ جس کا دل آج احترام اور حب صحابہ سے خالی ہو، یہ کس لیے ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے لگا دیا، اور اللہ نے ان کی محبت قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دل میں۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی، لوگوں کو دین پڑھاتے سکھاتے اللہ کی طرف بلاتے رہے اور اللہ اللہ سکھاتے رہے۔ اس کا ثمرہ اور صلہ اللہ نے یہ دیا، قرآن پاک کے الفاظ کے مطابق سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ اللہ اس بندے کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں محبتیں پیدا کر دیتا ہے، احترام پیدا کر دیتا ہے۔